اور ابھی بھی یہاں پر بات ہوئی ہے اور ہم جب گئے تھے جب بھی یہ بات ہوئی کہ ایم کیو ایم تھوڑی تاخیر سے آئی ہے ہمارے پاس. آپ سب نے یہ بات بھی کی ہے کہ اتحاد کی بڑی ضرورت ہے اس وقت شہر کراچی کو. ہم نے سیاسی اتحاد سے آگے بڑھ کر تاجر برادری کو، صنعت کاروں کو، سیاسی جماعتوں کو سب کو ہی بلایا ہے. اے پی سی کی گئی تھی جس میں کراچی سے تعلق رکھنے والی تقریباً، سندھ سے تعلق رکھنے والی تقریباً تمام سیاسی جماعتیں آئی تھیں. ہر طرح کے نظریات کا پرچار کرنے والی، ہر طرح کی زبان بولنے والی، ہر علاقے کی ریپرزنٹیٹو. اور انہوں نے مشترکہ طور پر جس مقصد کے لیے ہم نے بلایا تھا، انہوں نے ایک آواز میں حکومت سندھ کے 50 سال، بلکہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو 50 سال پہلے اس پاکستان اور سندھ کو اس کے حوالے کیا گیا تھا، تاریخ گواہ ہے کہ اس 50 سالوں میں نہ صرف صوبہ سندھ بلکہ پاکستان بھی آہستہ آہستہ وہ ترقی کے زینے جو اس نے 47 سے 70 تک چڑھے تھے وہ اترنے شروع ہو گئے تھے. ہم آپ کے پاس تاخیر سے نہیں آئے. مجھے کچھ کہنے کی اجازت دیجیے. 18 مارچ 1984 کو جب ایم کیو ایم بنی ہے تو اس وقت ایم کیو ایم کی نوجوان قیادت جو کہ زیادہ تر طالب علموں پہ مشتمل تھی، ہم نے آپ کے دروازے بار بار جا کے کھٹکھٹائے. تاجروں کے پاس بھی گئے ہیں، صنعت کاروں کے پاس بھی گئے ہیں، دانشوروں کے پاس بھی گئے ہیں، وکلا کے پاس بھی گئے. اور آج جو حالات ہیں اس کا منظر نامہ بتانے کی کوشش کی کہ کراچی اور سندھ کے شہری علاقے ایک ایسے سمت کی جانب بڑھ رہے ہیں کہ جس پہ آج توجہ نہ دی گئی تو ہم سب مشکلات کا شکار ہو جائیں گے. معزز خواتین حضرات، ہر ملک میں کوئی نہ کوئی شہر، کوئی نہ کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے جو اس کا مقدر ہوتی ہے. ہم یہ پاکستان کو بار بار بتا رہے ہیں کہ بھائی جب تک خوشحالی کراچی کے دروازے سے اس ملک میں داخل نہیں ہوگی، پاکستان کے اندر خوشحالی پاکستان کا مقدر نہیں بن پائے گی. یہ سوال بھی بار بار کیا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم اتنے عرصے سے رہی، اس نے کیا ہے کراچی کے لیے؟ ایم کیو ایم نے کیا ہے؟ ایم کیو ایم کو کیا کرنا تھا؟ ایم کیو ایم نے تو جو پہلی دفعہ بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیا ہے، تھوڑے عرصے پہلے تک فیصلہ کیا تھا کہ انتخابی سیاست میں ہم لوگ نہیں جائیں گے. لیکن ایسے حالات ہو گئے تھے کہ ہم انتخابی سیاست میں گئے اور وہ بلدیاتی انتخابات جیتے. ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ آج کراچی میں جو ٹرانسپورٹ کا نظام ہے، جنوری 1987 میں 28 سال کے ایم کیو ایم کے میئر نے حلف اٹھایا تھا اور 1988 کے میں جولائی اگست میں ورلڈ بینک کے ساتھ پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا پہلا ماس ٹرانزٹ ایم کیو ایم نے منظور کروا لیا تھا، ایم کیو ایم کی بلدیاتی قیادت نے. سوال یہ ہے کہ وہ پہلا ماس ٹرانزٹ آج تک کراچی میں کیوں نہیں بنا ہوا؟ ایم کیو ایم کی دوسری بلدیاتی حکومت جب آئی ہے تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ذریعے کراچی کے 6 روٹس پر یہ میٹرو بس کا معاہدہ کیا گیا تھا، قرضے منظور ہو چکے تھے. آپ کے ذریعے سوال اٹھنا چاہیے، ہم ایوانوں میں اٹھاتے رہے ہیں کہ آخر یہ میٹرو بس پورے پنجاب اور پشاور میں بن گئی، کراچی کی باری اب کیوں آئی ہے؟ معزز صنعت کار، تاجر برادری کے معزز نمائندگان، آپ سب کو پتہ ہے اس طرح کے منصوبوں کے لیے وفاقی حکومت کو ساورن گارنٹی دینی پڑتی. جب ہم نے ورلڈ بینک سے پہلا ماس ٹرانزٹ منظور کروایا تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی، لیکن آ گئی اور اس نے سب سے پہلے اس منصوبے کو ختم کیا تھا.
اسی طرح جب یہ کراچی کے 6 روٹس پر میٹرو بس کے حوالے سے قرضے منظور ہو چکے تھے، فیزیبلٹی رپورٹ بن چکی تھی، اب اس پہ کام ہونا تھا، پھر کراچی شہر کی بدنصیبی یہ تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی اور قائم علی شاہ صاحب نے سب سے پہلے اس منصوبے کو شیلف کیا۔ ہمیں جو کچھ ہم نے کیا ہے، پانی کے تمام بڑے منصوبے، نکاسی کے تمام بڑے منصوبے ماضی میں انہی وقت میں بنے ہیں جب اس شہر کے مینڈیٹ کے ساتھ ساتھ اختیارات بھی ایم کیو ایم کے پاس یا ایم کیو ایم کی بلدیاتی حکومت کے پاس رہے ہیں۔ سوال یہ نہیں، سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان میں جمہوریت ہے تو جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے پاس جہاں پر جتنا مینڈیٹ ہونا چاہیے اتنا اختیار بھی ہونا چاہیے۔ آپ گواہ ہیں، ہمارے پاس اس شہر کا 70 سے 80% تک مینڈیٹ رہا ہے، کیا اتنا اختیار بھی رہا ہے؟ کئی بار حکومتوں میں سب سے بڑے پارٹنر ہونے کے باوجود ہم سے یہ کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ آپ کا اس لیے نہیں آ سکتا کہ آپ سندھی نہیں ہیں۔ پنجاب میں سرائکی بیلٹ، سینٹرل پنجاب اور اپر پنجاب سب کے ہی وزیر اعلیٰ آ سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ہزارہ بیلٹ، پختون بیلٹ دونوں جگہ کے وزیر اعلیٰ آ سکتے ہیں۔ تو یہ خصوصی انتظام صوبہ سندھ کے لیے کس لیے ہے؟ افسوس یہ ہے کہ ہم کھل کے بات کرنے کو تیار نہیں۔ اگر ایم کیو ایم نے کھل کے بات نہ کی ہوتی تو ایم کیو ایم کے خلاف اتنے ڈھیر سارے آپریشن نہیں ہونے تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ بیچ میں ایم کیو ایم کون سے کام نہیں کر پائی ہے۔ 14 سال کی جلا وطنی کے بعد میں بڑی مشکل سے 2013 میں پاکستان آنے کی مجھے اجازت ملی۔ وہ جرائم بھی نہیں بتائے گئے ایم کیو ایم کے، جس کی وجہ سے ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہوں کہ میں مختلف بات کر رہا ہوں جو آج کے پلیٹ فارم سے نہیں کی جانی چاہیے، لیکن سوالات اٹھے تھے۔ جناب علی، جن حالات کو ایم کیو ایم کی پیداوار سمجھا جاتا ہے، دراصل ایم کیو ایم ان حالات کی پیداوار تھی۔ ایم کیو ایم تو بنی ہی کوٹا سسٹم کے خلاف تھی۔ سوال یہ کہ کوٹا سسٹم کیوں نہیں ختم کرا سکے؟ جناب علی، آج کوٹا سسٹم، وہ کوٹا سسٹم جو کہ ہمارے لیے سندھ کے شہری علاقوں کے لیے گڑھا کھودا گیا تھا، آج وہ ہمارے لیے خندق ہے۔ اس لیے کہ جب تک میرٹ کا فیصلہ کرنے والے سندھ میں میرٹ نہ ہو، ہم کوٹا سسٹم ختم کرانے کا خطرہ کیسے مول لے سکتے ہیں؟ سندھ پبلک سروس کمیشن کے 11 نمائندے کوٹا سسٹم سے فائدہ اٹھانے والے لوگوں میں مشتمل، ایک لسانی اکائی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ میرٹ کا فیصلہ کرتے ہیں۔ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے، اندرون سندھ سے جو لوگ جامعہ کراچی میں آئے تھے 85 اور 90% لوگ نمبر لے کر اندرون سندھ سے، وہ جامعہ کراچی کے ٹیسٹ میں 98.6% لوگ فیل ہو گئے۔ تو میرٹ تو آج سندھ میں کاغذ کا پیٹ بھرا ہوا نام ہی ہے، اس سے زیادہ کی کیا اوقات ہے؟ آئیے، ہم نے آپ کو اس لیے، آپ کو تاجر برادری کو، یہ ایک وسیع تر اتحاد قائم کرنے کے لیے، اپنے زیر نگرانی نہیں، مل کر چلنے کے لیے بنایا ہے۔ آج کراچی میں سندھ کے اندر دیا جانے والا 2013 کا بلدیاتی نظام اور پھر اس میں جو اس سال ترامیم ہوئی ہیں، یہ آئین کے آرٹیکل 140A سے براہ راست متصادم ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہم عدالتوں میں گئے ہیں، سینسس میں بھی، اور سینسس کے شروع ہونے سے پہلے ہی عدالتوں میں چلے گئے تھے، کیونکہ تاریخ گواہ تھی کہ کراچی میں اور سندھ کے شہری علاقوں کی مردم شماری میں ہمیشہ ڈنڈی ماری جاتی رہی ہے، لیکن اب کی ڈنڈا مارا گیا۔ عدالتیں خاموش ہیں۔ آرٹیکل 140A کی خلاف ورزی ہے، اس سے متصادم ایک بلدیاتی نظام
سندھ کو دیا گیا ہے. ہم عدالتوں میں گئے ہیں. جس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے آئین کی تشریح کرنا، وہ خاموش ہے. ایوانوں پہ ہم بات کر چکے ہیں. آج آپ کے ذریعے اس جدوجہد کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کی رائے لینی تھی، اور مجھے خوشی ہے کہ کم سے کم سب لوگ اس بات پر، پورا کراچی، پورا سندھ کے شہری علاقے اور یہاں پہ بسنے والے تمام لوگ، تمام مستقل باشندے جو یہاں بزنس بھی کر رہے ہیں، تجارت بھی کر رہے ہیں، کما بھی رہے ہیں، روزگار بھی کما رہے ہیں، یہاں رہتے بھی ہیں، اور جو بھی یہاں پر مستقل بنیادوں پہ رہ رہا ہے، جس کے دکھ اور سکھ ہمارے ساتھ ہمارے جیسے ہیں، وہ ہماری ذمہ داری ہے. تو ہم آج آپ کو بلانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ شاید جب عدالتیں بھی گونگی اور بہری ہو گئی ہوں، اندھی ہونے کے ساتھ ساتھ فیصلے نہ دے رہی ہوں، ایوان میں بھی سندھ کے اندر پوری دنیا کہتی ہے کہ سندھ کے اندر سندھ کی شہری آبادی سندھ کی آبادی کا 60% سے زیادہ ہے. اگر مردم شماری صحیح مردم شماری کرا دی گئی تو شاید الگ صوبے کا مطالبہ کسی اور جانب شفٹ ہو جائے. تو ہم ایوانوں اور عدالتوں میں چلے گئے، اور جب ووٹ فیصلہ نہیں کرتا تو روڈ کو فیصلہ کرنا پڑتا. اور آپ کو یہ آگاہ کر کے، آپ کو یہ بتا کر کہ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمارے لیے کوئی راستہ اور نہیں چھوڑا. جماعت اسلامی آج دھرنے پہ بیٹھی ہوئی ہے، ہم نے اس دھرنے کی حمایت کی ہے، لیکن آپ کو یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ 2013 میں جب ایم کیو ایم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے دیے گئے آرٹیکل 140A سے متصادم ایک بلدیاتی نظام کی ہم نے مخالفت کی تھی، اور آرٹیکل 140A کے تحت ایک بلدیاتی نظام سندھ اسمبلی میں پیش کیا تھا، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جماعت اسلامی بھی کھڑی تھی اور پاکستان تحریک انصاف بھی کھڑی تھی. اللہ کا شکر ہے، ہم اور شکریہ ادا کرتے ہیں جماعت اسلامی کا کہ ہمارے وہ تمام نعرے، وہ تمام مطالبے جو کل تک غیر شرعی تھے، حب الوطنی کے خلاف تھے، ملک دشمنی پہ مبنی تھے، اللہ کا شکر ہے آج جماعت اسلامی نے اس کو گود لے لیا ہے. آج وہ شرعی بھی ہو گئے ہیں، حقیقی بھی ہو گئے ہیں، حب الوطنی کا تقاضا بھی ہے. کراچی کا بیٹا ہم کل اپنے آپ کو کہتے تھے تو ہم پر تنقید کی جاتی تھی. آج جماعت اسلامی اپنے بینر پہ لکھتی ہے اپنے امیدواروں کے لیے کہ الحمدللہ کراچی کے بیٹوں کو کراچی میں الیکشن کے لیے ہم نے کھڑا کیا ہے. ہم نے آل پارٹی کانفرنس میں جماعت اسلامی کو بلایا تھا، ہمارے ڈپٹی کنوینرز گئے تھے ان کو دعوت نامہ دینے، جماعت اسلامی نہیں آئی، لیکن ہم آج وہ نعرے لگا رہی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. جماعت اسلامی کو تو اتنا تکلف بھی ہے کہ وہ یہ کہنے کو بھی تیار نہیں ہے کہ آل پارٹی کانفرنس میں تمام سندھ کے شہری علاقوں بلکہ پورے سندھ کی تمام جماعتوں نے جو فیصلہ کیا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو بتا دیا گیا ہے، کئی لوگوں کو امیدوار بنا دیا گیا ہے میئر کا، کئی لوگوں سے وعدہ بھی کر لیا گیا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا ملک جمہوری ملک ہے، مہذب ملک ہے، تو یہ فیصلہ کہ کراچی میں یا حیدرآباد میں یا میرپور خاص میں کون میئر ہوگا وہاں کی عوام کو کرنا ہے، کسی اور کو نہیں. میں آپ سب کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ یہ بات بھی یہاں کی گئی ہے کہ ہمیں مشترکہ لائحہ عمل کے لیے ایک کمیٹی بنانی چاہیے. آپ لوگ نام دیجئے، ہم آپ کا جو میدان عمل ہے اس میں آپ کے ساتھ تمام تر تعاون کے لیے تیار ہیں، بلکہ ہمیں کرنا چاہیے. ہم پابند ہیں، ہم 30 سال سے شہر کا مینڈیٹ لیتے رہے، ان ادوار میں بھی لیتے رہے جو گلی گلی باڑ اور محلہ محلہ حصار تھا. تو انشاءاللہ تعالی آج آپ کی رائے، اس سے پہلے تاجر برادری کی رائے ہم لے چکے، اور اس سے پہلے ہم نے تمام سیاسی قوتوں کو بھی جمع کر کے رائے لی تھی.
کہ سندھ اسمبلی کی جعلی اکثریت کے ذریعے وہاں سے کسی بل کو منظور کروانا اب ممکن نہیں ہے. تو جب ووٹ فیصلہ نہ کرے تو روڈ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے. ہم 15 جنوری کو ہم ہی نہیں, تمام آل پارٹی کانفرنس کے شریک تمام جماعتیں آپ کے اس تعاون کے ساتھ, آج آپ کی اس حمایت کے ساتھ اور اس کو لے کر اب روڈ پہ آنے پہ مجبور ہیں. جہاں تک تعلق ہے کہ ایم کیو ایم کے 7 نشستیں ہیں جس پہ کہ حکومت کھڑی ہے, تو حکومت کو بلیک میل کر کے اپنے کام کیوں نہ نکلوائے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس 7 ووٹوں پہ حکومت نہیں کھڑی ہے, پاکستان کی جمہوریت بھی کھڑی ہے. اور ہم نے زیادہ احساس ذمہ داری کے ساتھ اپنے فیصلے کیے ہیں. ہمارے وزیر اعظم صاحب کو تو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کراچی میں ان کا سب سے بڑا مینڈیٹ ہے. مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ جو لوگ جیتے ہیں 18 کے الیکشن میں وہ ابھی تک حیران ہیں بیچارے, ان کو یقین ہی نہیں آ رہا, اور جنہوں نے جتوا دیا ہے وہ پریشان ہیں. تو آنے والے انتخابات میں میں امید کرتا ہوں کہ ملک بھر میں جن کو عوام ووٹ دے گی بیلٹ باکس سے ایسے ہی نتیجے نکلیں گے. ووٹ کو گننے کے بعد فیصلے ہونے چاہیے. انتخابات کے فیصلے پالیسی میٹر نہیں ہوتے ہیں, یہ پبلک کا فیصلہ ہوتا ہے, عوام کا فیصلہ ہوتا ہے. تو ہم حاضر ہیں. سیاست ہمارا پیشہ نہیں, سیاسی خانوادوں سے ہمارا تعلق نہیں تھا. ہم کسی مزار کے سجادہ نشین میں نہیں ہیں. ہم لوگ طالب علم تھے, بڑی مجبوری سے سیاست میں آئے تھے. ہم میں سے اکثر لوگ پروفیشنل تعلیم حاصل کر کے آئے تھے, اور میں یقین کر سکتا ہوں کہ ہم بھی ایک بہتر, اپنے سے بہتر کراچی کی اور سندھ کی شہری علاقوں کی قیادت کا انتظار کر رہے ہیں. اور آپ لوگوں نے جس اتحاد کی بات کی ہے, مصنوعی طریقے سے بنائی ہوئی جماعتیں کراچی تو کیا پورے پاکستان میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئی ہیں. اور ہم نے تمام لوگوں کو 35 سال سے جن کو بار بار اور مسلسل عوام کا اعتماد جن کے پاس ہے, اس کی قیادت نے بار بار اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی سندھ کے شہری علاقوں, کراچی کے تحت اردو بولنے والے, گجراتی بولنے والے, میمنی بولنے والے اور شہر میں بسنے والے تمام زبان بولنے والوں کے لیے اتحاد کی اگر ضرورت ہے تو ایم کیو ایم کے دروازے بھی کھلی ہیں, باہیں بھی کھلی ہیں, اور آنکھیں بھی منتظر ہیں آپ سب کی. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اور تھینک یو ویری مچ.